أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحانتاي في الدنيا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی پاکیزہ اور قابل احترام۔ تو چونکہ یہ مہینہ جاہلیت میں بھی قابل احترام تھا اور اسلام میں بھی یہ قابل احترام ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی مشرکین 4 مہینوں میں آپس میں لڑتے نہیں تھے۔ ان میں ایک مہینہ ذی قعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب تھا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ان کے ہاں یہ مہینہ قابل احترام تھا۔ اسلام میں بھی جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے بعد فرض ہو گئے تو اب شریعت نے اجازت دی ہے جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ یعنی اب یہ رکھنا مسنون عمل ہے، اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مجھے امید ہے کہ اللہ اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے دیکھا مدینہ میں یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو ہم شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو آپ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اور پھر فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس لیے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے اب بہتر ہے 9، 10 کو یا 10 اور 11 کو روزہ رکھا جائے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ قابل احترام ہے کہ اس میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے انسان کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی کہ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، اس لیے یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اور ان کی نسبت بہت عالی ہے،
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ دونوں بیٹے ہیں۔ احادیث میں ان کے بڑے فضائل بیان ہوئے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے بارے میں کہ یہ دونوں میرے لیے جنت میں خوشبودار پھولوں کی طرح ہے، دنیا میں یہ خوشبودار پھول ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتای فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح خوشبودار پھول ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو پھولوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا تھا، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، اور چادر میں آپ نے کسی کو دائیں اور بائیں جانب اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، لیکن اوپر چادر تھی، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے۔ جب میں قضائے حاجت سے واپس آیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے چادر ہٹائی، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے محبت سے انہیں اپنا بھی بیٹا کہا اور فرمایا یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، حسن اور حسین۔ اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت بھی فرمائی، امت کو درس بھی دیا کہ تم حسن اور حسین سے محبت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت بھی سنن ترمذی میں ہے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر نچلا جو حصہ تھا اس میں حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، آپ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، تو کسی نے کہا کیا ہی بہترین سواری ہے آج جس پر آپ سوار ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اٹھایا ہے تو حضور کا کسی کو اٹھانا کیا ہی بہترین سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو بہترین ہے، سواری بہترین ہے تو سوار حسن بھی تو بہترین ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے مسجد تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس دوران حسن اور حسین دونوں آئے، چونکہ ان کی عمر بہت کم تھی، چھوٹے بچے تھے، سرخ دھاری دار لباس انہوں نے پہنا تھا، یہ آتے تھے تو گر جاتے تھے، جس طرح بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں گر جاتے ہیں، تو یہ آئے گر گئے، پھر اٹھے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور آپ گئے، حسن اور حسین کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، پھر ممبر پر آئے، فرمایا اللہ رب العزت نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش کی چیز ہے۔ کہا یہ میری اولاد تھی، مجھ سے صبر نہ ہوا، اس لیے میں نے خطبہ چھوڑا اور میں ان کو لایا اور اپنے سامنے بٹھا دیا۔ اس سے اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے ان نواسوں کے لیے کتنی محبت ہے کہ حضور نے ان کی خاطر خطبہ چھوڑا ہے اور انہیں اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو جاری رکھا۔ سنن ترمذی کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے، فرمایا فاطمہ میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ حسن اور حسین کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، بوسہ دیا اور قریب کیا، جیسے انسان بچوں کو سونگتا ہے اس طرح آپ نے محبت سے سینے سے لگا کر انہیں سونگا اور بوسہ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات حسنین سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اسے اہل بیت سے محبت ہو، ازواج مطہرات سے محبت ہو، صحابہ اکرام سے محبت ہو، اور حضرت حسن اور حسین سے بھی محبت ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی 10 محرم الحرام کو۔ اس واقعے کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کا سبب کیا بنا اور یہ حادثہ کیسے رونما ہوا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے کر گئے تو سن 11 ہجری 12 ربیع الاول تھا۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن ان کی خلافت تھی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی ثانی کو انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ سن 13 ہجری سے لے کر سن 24 ہجری تک 10 سال ان کی خلافت رہی۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ سن 24 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک تقریباً 12 سال ان کی خلافت تھی۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی۔ سن 35 سے لے کر سن 40 ہجری تک 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد 6 مہینے خلافت ان کے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ اور وہی ہوا۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو دونوں مسلمان گروہوں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت اور اقتدار کا دور شروع ہوا 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک، یعنی 19 سال انہوں نے خلافت کی۔ سن 60 ہجری 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد پھر ان کے بیٹے یزید بن معاویہ خلیفہ بنے۔ سن 60 ہجری 22 رجب کے بعد سے ان کی خلافت شروع ہوئی۔ سن 64 ہجری ربیع الاول کو یزید کا انتقال ہوا اور پھر اس کی خلافت بھی ختم ہوئی۔ تو یزید کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ سن 60 ہجری کے بعد کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 19 سال کا دور تھا، اس میں فتوحات بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام پھیلا۔ ملتان تک کا علاقہ ان کے دور میں فتح ہو گیا، آپس کی جنگیں ختم ہو گئی اور اسلام کا پرچم آدھی سے زیادہ دنیا میں لہرانے لگا۔ جب حضرت معاویہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے مشورہ لیا کہ میں اپنے بعد کس کو خلیفہ بناؤں۔ تو انہوں نے بعض صحابہ اکرام سے بھی رائے لی، بعض اہل دانش سے بھی رائے لی۔ ان کا مشورہ یہ سامنے آیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دو۔ یزید کی عمر اس وقت 34 سال تھی۔ اس وقت تک یزید میں فسق و فجور کی کوئی بات ظاہر نہیں تھی۔ بظاہر وہ نمازی بھی تھا، بظاہر دیندار تھا، اس کے فسق و فجور کی باتیں، گناہ کی باتیں، یہ سب اس کی خلافت ملنے کے بعد سامنے آئی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی ایسی بات سامنے نہیں تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ صرف اس لیے بادشاہ بنایا کہ تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار نہ ہو، اور افضل کی موجودگی میں مفضول کو خلیفہ بنا دینا تاکہ امت انتشار سے بچ جائے، یہ جائز تھا۔ تو ان کا مقصد تھا کہ اگر کوئی اور خلیفہ بنا تو بنو امیہ کے لوگ، شام اور دمشق کے لوگ، دائیں بائیں کے لوگ ان کے موافقت نہیں کریں گے، تو جس طرح پہلے خانہ جنگی ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین کی صورت میں دوبارہ اگر آپس کی لڑائیاں ہوئیں تو اس سے امت کو نقصان پہنچے گا۔ تو ان کا مقصد تھا کہ یہ خلیفہ ہو جائے، لیکن انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ رائے دی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ یا اللہ اگر یہ اہل ہے اس کو باقی رکھنا، اور اگر یہ اہل نہیں ہے تو اے اللہ اس کے شر سے لوگوں کو بچانا۔ یزید جب خلیفہ بنا سن 60 ہجری میں تو اب اس نے اپنے ارد گرد کے گورنروں کو حکم دیا کہ تم سب لوگ میرے لیے بیعت لے لو۔ اس وقت بصرہ میں جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھا، اور اس طرف مدینہ کے اندر جو گورنر تھا وہ ولید بن عتبہ تھا۔ ولید بن عتبہ بھی بڑے نرم مزاج کا تھا، مصلحت کے ساتھ چلتا تھا۔ دوسری طرف نعمان بن بشیر صحابی رسول بھی ہیں، 114 احادیث بھی ان سے منقول ہیں، بڑے دانا اور فہم و فراست والے تھے۔ یزید نے ان سے کہا کہ
مکہ اور مدینہ میں جتنے لوگ ہیں سب سے زبردستی بیعت لو، جو نبی لے تب بھی اس سے بیعت لو۔ تو اب ولید بن عتبہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اس دور میں بڑے جلیل القدر صحابہ میں یہ نمایاں لوگ موجود تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ ان کا مقصد تھا امت میں اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، امت مسلمہ کی جو وحدت ہے یہ پارا پارا نہ ہو۔ تو انہوں نے انہیں خلیفہ تسلیم کر دیا کہ اگر ہم نے خلیفہ نہ مانا تو دوبارہ انتشار ہوگا۔ لیکن حضرت حسین بن علی نے اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے، یعنی یہ دونوں بڑے عظیم انسان ہیں۔ انہوں نے بیعت نہیں کی اور راتوں رات یہ دونوں حضرات مدینہ سے مکہ آ گئے، اور مکہ میں یہ دونوں پہنچے۔ یہ لوگ یزید کو اہل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کا اہل نہیں۔ ان حضرات کی رائے نیک نیتی کے ساتھ تھی کہ اسلام کا نظام شورائیت کا ہے، شورا کے ساتھ کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ اسلام کے اندر موروثیت نہیں ہے جو کیسر اور روم اور فارس میں ہوتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا، بیٹے کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہو۔ ایسی صورت نہ ہو، جو اہل ہے خلافت اسے دی جائے۔ تو ان کی یہ رائے نیک نیتی کے ساتھ تھی اور یہ اپنے اجتہاد میں برحق تھے۔ جب یہ دونوں حضرات مکہ پہنچ گئے، ادھر یزید کو پتہ چلا کہ ان دونوں نے بیعت نہیں کی، تو اس نے فوراً گورنر تبدیل کر دیا اور ولید بن عتبہ کو ہٹا کر عمر بن سعید اشدق کو گورنر بنایا، جو بڑا سنگ دل تھا، سخت مزاج والا تھا، سخت گیر تھا، اور اس سے کہا بیعت لو، جو نہیں لیتا تو سختی سے اس سے نمٹو۔ دوسری طرف نعمان بن بشیر جو بصرہ کے گورنر تھے، اس نے بھی آگے جا کر ان کو بھی تبدیل کر کے اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد جیسے ایک فاسق آدمی کو گورنر بنا دیا۔ یزید نے جب یہ گورنر بدلا تو اب اس نے آ کر ان دونوں حضرات سے پھر کہا کہ تم بیعت کرو۔ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت ایک حد تک مکہ میں قائم ہو گئی۔ مکہ کے لوگ انہی کی بات مانتے تھے، ان کے فیصلے لیتے، ان سے اہم معاملات میں مشورہ کرتے۔ تو مکہ کے ارد گرد کے لوگوں کے ہاں ان کی شخصیت، علم، جلالت شان، مقام اور مرتبہ مسلم تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دوران خطوط آتے گئے۔ جب کوفہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ ہماری طرف آئیے، اور اس وقت پھل پک چکے ہیں، نوجوان آپ اس ارادے سے ہیں کہ آپ کی زیارت کریں، اہل بیت کے لوگوں کو دیکھیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے، آپ کا دفاع بھی کریں گے۔ اس دوران یہ مسلسل خطوط لکھتے رہے۔ یزید جس وقت خلافت پہ آیا ہے وہ سن 60 ہجری رجب ہے، اور یہ جو ابھی واقعہ کربلا کا شروع ہونے والا ہے ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس درمیان میں اگر دیکھا جائے تو ایک شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، تقریباً 4 مہینے درمیان میں گزر گئے۔ 4 ماہ کا موقع ہو چکا تھا، ان حضرات نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ کوفہ سے جو خطوط لکھے گئے، ایک تاریخی روایت کے مطابق 12,000 خطوط آئے، بوریوں کے بوریاں بھر بھر کے انہوں نے خطوط لکھے کہ آپ جلدی آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سارے خطوط موجود تھے۔ انہوں نے دل میں ارادہ کر دیا جب اتنے لوگ مجھے چاہ رہے ہیں تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ مقصد ان کا لڑائی کرنا نہیں تھا، مقصد جنگ نہیں تھا، یہ صرف ان لوگوں کے بلانے پر یہاں سے جانے لگے۔ تو انہوں نے کبار صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے رائے لی۔ انہوں نے فرمایا میری رائے یہ کہ تم نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو منع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی، وہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی کہا انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، ان کوفہ کے لوگوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ جاؤ۔ اور پھر اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ اپنے بچوں کو، گھر والیوں کو، عورتوں کو لے کر مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہیں آپ بعد میں پریشان نہ ہو۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کربلا میں یہ حادثہ پیش آیا تو پھر فرماتے تھے کاش ہم عبداللہ بن عباس کی بات کو لے لیتے کہ ان عورتوں کو میں بچوں کو ساتھ نہ لاتا، کہ آج جب ان کی حالت اور کیفیت دیکھتے تھے تو آپ سے صبر نہ ہوتا تھا۔
اس کے بعد انہوں نے رائے لی حضرت جابر بن عبداللہ سے، دیگر صحابہ سے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر میں یہاں رہوں یہ لوگ میرے اوپر زبردستی کریں گے بیعت کرو، اور اگر میں بیعت نہ کروں تو یہ لوگ خون خرابے پہ اتر آئیں گے، مجھے قتل کریں گے، مکہ کے اندر مکہ کی حرمت پامال ہوگی، مسلمانوں کا خون گرے گا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون مکہ کی پاکیزہ زمین پہ گر جائے، میں چاہتا ہوں میں دائیں بائیں چلا جاؤں، وہاں میری موت کا وقت مقرر ہو تو وہاں میرا انتقال ہو، لیکن مکہ میں کسی کا خون نہ گرے۔ حضرت حسین کو جب خطوط کی آمد اور زیادہ بڑھ گئی، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جو کوفہ اور بصرہ سے لوگ آتے وہ اپنے ساتھ خطوط کے خطوط لے کر آتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ تم جاؤ اور حالات کی خبر لو کہ لوگ کس قسم کے ہیں، لوگ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا نہیں، واقعی محبت بھی رکھتے ہیں یا صرف خطوط لکھیں۔ مسلم بن عقیل یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ جب یہاں سے نکلے اور وہاں پہنچے ہیں کوفہ، پہلے دن ان کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی 12,000 سے زیادہ لوگ تھے، اور کوفہ کے لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، جوق در جوق مرد عورتیں بچے آتے رہے، ہر نماز میں ان کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ رفتہ رفتہ تیزی سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ حالات دیکھے تو سمجھ گئے حالات سازگار ہیں، لوگوں کے دلوں میں موافقت موجود ہے۔ اس وقت گورنر نعمان بن بشیر تھے کوفہ کے، یہ صحابی تھے، بڑے نرم دل تھے، تو انہوں نے کسی کو کچھ نہ کہا، جو ان کے پاس آتا ان سے ملتا تو یہ کچھ نہ کہتے تھے۔ تو اب یہ بات یزید کو پتہ چل گئی، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو میرے لیے خطرہ ہوگا اگر سب نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر دی، تو یزید نے ان کو گورنری سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد جیسے فاسق آدمی کو گورنر بنا دیا، اور اس سے کہا اب تو بصرہ کا بھی گورنر ہے، کوفہ کا بھی گورنر ہے، اور تو سختی کے ساتھ نمٹ، جو باز نہ آئے تو اس کو قتل کر دے۔ عبید اللہ بن زیاد نقاب کر کے کوفہ کے اندر داخل ہوا، اور اس نے کہا اگر مجھے پتہ چلا کہ کسی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو میں سختی سے اس کے ساتھ نمٹوں گا۔ اب یہ جتنے کوفہ والے تھے یہ وفادار تو نہیں تھے، انہوں نے جب دیکھا اور اس کی سختی معروف ہے تو یہ پیچھے ہٹتے گئے۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، انہی کے گھر پہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، وہیں ان کا پڑاؤ تھا، وہیں ان کی رہائش تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر دیا، کہا تم نے ان کو اپنے گھر میں پناہ کیوں دی ہے، اور ان پر نہایت ظلم کیا اور ان کو قید میں ڈال دیا۔ مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ صرف انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ ٹھہرایا اور انہوں نے ان کو اتنی سخت سزا دی، تو مسلم بن عقیل کے ساتھ جو لوگ موجود تھے تقریباً 4,000 کے لگ بھگ، یہ سب کو لیا کہ ان سے مقابلے کے لیے جائیں گے اور ہانی بن عروہ کو چھڑائیں گے۔ اب یہ 4,000 لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے محل کی طرف گئے، لڑائی شروع ہونے لگی، عبید اللہ بن زیاد نے محل کے اوپر سے جھانک کر کہا میں تم سب کو پہچانتا ہوں، اور جو سامنے آیا ہے کل کوئی مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اس نے چند دھمکیاں دی تو سارے منتشر ہو گئے، جتنے کوفی تھے 20 40 ہو کر کوئی ایک گلیوں میں بھاگتے، کوئی دوسری گلیوں میں بھاگتے، یہاں تک کہ 40 سے 50 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ اب اتنی محدود تعداد، آگے عبید اللہ بن زیاد کا لشکر، اب یہ ان کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن آخر یہ بہت زخمی ہو گئے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، مسلم بن عقیل کے جو دیگر ساتھی تھے وہ بھی منتشر ہو کر بھاگ گئے، اب یہ اکیلے ہیں۔ ان کو کوفہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا، وہاں کے علاقہ اور علاقے کی مردم شماری، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے حالات کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں تھی۔ اب یہ گلیوں کے اندر زخمی حالت میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کہیں پناہ مل جائے اور کچھ پانی کا گھونٹ مل جائے، نہایت پیاس کی حالت تھی۔ دوڑتے دوڑتے ایک جگہ سے گزرے، ایک خاتون نے دیکھ لیا، اس نے کہا آپ ہمارے ہاں ٹھہر جائیں، میں آپ کو پانی دوں گی۔ گھر بٹھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ لیکن اس عورت کا ایک بیٹا تھا جو عبید اللہ بن زیاد کا جو خاص آدمی تھا، محمد بن اشعث، یہ عبید اللہ بن زیاد کا خصوصی رازدان تھا۔ اس عورت کا بیٹا اس کا دوست تھا۔ اس نے جا کر محمد بن اشعث کو بتایا کہ مسلم بن عقیل جس کو تلاش کر رہے ہو وہ تو ہمارے گھر پر ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت لشکر لایا، حملہ کیا اور مسلم بن عقیل کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد اس ظالم نے ان کی لاش کو لے جا کر اپنے محل کے اوپر سے نیچے پھینکا اور کہا پھر جس نے ان کا ساتھ دیا اس کے ساتھ بھی میں اسی طرح کروں گا۔ تو یہ مسلم بن عقیل حضرت حسین کے چچا زاد تھے، حضرت حسین کے جو چچا ہیں عقیل، یہ ان کے بیٹے تھے۔ جب یہ حالات خراب ہو رہے تھے،
اس سے پہلے مسلم بن عقیل نے خطوط لکھے تھے. جب یہ پہلی مرتبہ آئے تھے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر پہلے دن بیعت کی تھی، اس وقت تو حالات ٹھیک تھے. تو مسلم بن عقیل نے اس وقت ایک خط لکھا تھا کہ حالات ٹھیک ہیں. حضرت حسین سے فرمایا تھا آپ تشریف لے آئیں. وہ خط پہلے روانہ ہو چکا تھا. چند دنوں بعد جب عبید اللہ بن زیاد نے آ کر یہ ظلم و ستم کیا اور لوگ سارے منتشر ہو گئے، تو انہوں نے آخری لڑائی سے 2 دن پہلے جو خط لکھا تھا اس میں کہا تھا حالات ٹھیک نہیں ہے، تم مت آؤ. اب حضرت حسین کو پہلا والا خط پہنچا تھا جس خط میں تھا کہ حالات ٹھیک ہیں، لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ آ جائیں. تو حضرت حسین اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو لے کر نکلے. اس میں مسلم بن عقیل کے 3 بھائی اور ان کی اولاد، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے، حضرت حسن کے 3 بیٹے ان کی اولاد، حضرت علی کے 6 بیٹے، مسلم بن عقیل کا خاندان، عقیل بن ابی طالب کا خاندان، سب اہل بیت کے لوگ تھے. مرد بھی تھے ان میں، عورتیں بھی تھیں. حضرت حسین کی بہن زینب بنت علی بھی تھی اور حضرت حسین کی پوتی فاطمہ بنت علی بھی تھی. تو اب ان کو جب پہلا خط ملا حالات ٹھیک تھے، یہ لوگ نکل گئے. اب یہ راستے میں نکلے ہیں. کس دن نکلے ہیں؟ معروف تو یہ ہے کہ یہ 8 ذوالحجہ کو نکلے ہیں. بعض نے لکھا ہے یہ حج کر کے نکلے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ 6 یا 7 ذوالحجہ کو نکلے ہیں، حج سے پہلے نکلے. اس لیے کہ راستے میں ان کی مشہور شاعر فرزدق سے بھی ملاقات ہوئی، راستے میں دیگر حج کے آنے والے لوگوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اور یہاں سے جو کوفہ کا راستہ جس جگہ یہ پہنچے کربلا تک، وہ 30 منازل کا راستہ ہے. ہر دن میں 1 منزل طے ہوتی تھی. اسی لیے 30 دن میں جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو اس دن 6 یا 7 محرم الحرام تھا، اور اس کے 3 دن کے بعد پھر 10 محرم الحرام کو شہادت ہوئی. جن لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ حج کرنے کے بعد نکلے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ حج کے بعد نکلتے تو پھر یہ 10 محرم کے بعد وہاں پہنچتے. حالانکہ واقع کربلا یہ 10 محرم کے دن پیش آیا. تو بہرحال حضرت حسین یہاں سے نکل گئے. آدھے راستے میں اب ان کی ملاقات ہوئی حر بن یزید کے ساتھ. حر بن یزید کو عبید اللہ بن زیاد نے لشکر دیا تھا، اور اس نے لشکر دے کر کہا تھا ان کو آگے آنے نہیں دینا، راستہ روکنا اور ان سے میرے لیے بیعت کر دینا، بیعت نہ کریں تو سختی سے پیش آنا. حر بن یزید لشکر لے کے کھڑا تھا، لیکن جب حضرت حسین سے راستے میں ملاقات ہوئی، حضرت حسین سے اس نے بڑی نرمی سے بات کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ مجھے یہ خطوط لکھے گئے اس لیے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا حضرت آپ آگے نہ جائیے، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں. مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے بے دردی کے ساتھ مار دیا. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ جائیں. حضرت حسین نے اب مشورہ لیا سب سے کہ کیا رائے ہے. مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے انہوں نے رائے دی کہ حضرت اس وقت ہم جائیں گے، ہم بدلہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بھائی کو تو بے قصور مارا. مسلم بن عقیل کا کوئی قصور نہیں، اور عبید اللہ بن زیاد اور ان کے ساتھیوں نے بے دردی سے شہید کیا، ہم تو بدلہ لیں گے. حضرت حسین نے فرمایا جب تم بدلہ لوگے تو میں بھی تمہارے ساتھ پھر جا رہا ہوں. حضرت حسین ساتھ چلے. حر بن یزید نے نرمی سے بات کی، اس نے لڑا نہیں. لیکن عبید اللہ بن زیاد کو جب پتہ چلا، اس بدبخت نے آگے سے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا اور ان سے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے کہو میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اگر بیعت نہ کریں تو سختی سے پیش آنا. اب یہ عمر بن سعد لشکر لے کر حضرت حسین کے پاس آیا. اس وقت عمر بن سعد تھا، عمر بن ذوالجوشن تھا، انس بن مالک تھا، سنان تھا اور خولی بن حسین تھا. یہ سارے آئے اور بات شروع ہوئی. حضرت حسین نے حالات کی نزاکت کو دیکھ لیا. اس کے بعد کہا میں تو اس لیے آیا، تم لوگوں نے خطوط لکھے تھے. بوریاں کھولی، خطوط دکھانے لگے. اب کوفہ کے لوگ تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا. انہوں نے کہا اگر یہ خطوط یزید تک پہنچے اور پتہ چلا کہ انہوں نے خطوط سے بلایا ہے، وہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، تو کسی طرح ان کو بھی مار دو، خطوط بھی جلا دو تاکہ یہ شہادت وہاں تک جا ہی نہ سکے. اب ان کی بھرپور کوشش تھی وہاں کے لوگوں کے بھی کہ یہ خطوط ضائع ہو جائیں اور کسی طرح ان کو بھی معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. حضرت حسین نے 3 باتیں سامنے رکھی. فرمایا کہ میں لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا. اگر میں لڑنے کے ارادے سے آتا میں اپنے ساتھ اسلحہ ہتھیار لے کر آتا، جنگجو ساتھ ہوتے. حضرت حسین تو ان کی دعوت پر آئے. انہوں نے پہلی بات کہی ہے تو مجھے واپس جانے دو، میں جہاں مکہ سے آیا ہوں میں واپس مکہ جاتا ہوں. یا نمبر 2 مجھے دمشق جانے دو، میں یزید کے سامنے بات رکھوں گا، میں خود اس سے اپنا معاملہ طے کر دوں گا. اور یہ نمبر 3 تیسری بات مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو، وہاں میں جا کر جہاد کروں گا. اب تمہارے ساتھ لڑوں، تم تو نام لیوا مسلمان ہو، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھاؤ. حضرت حسین نے بڑی محبت سے سمجھایا اور یہ باتیں بڑی معقول تھیں
اور یہ باتیں عمر بن سعد دوسروں کو بھی پسند آئی. انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو جب یہ بات کہی تو وہ تسلیم کرنے لگا، لیکن ذی الجوشن نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ گورنر ہو، پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر یہ دمشق جائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں تو ان کو مت جانے دو. عبید اللہ بن زیاد بدبخت انسان تھا، اس نے حکم جاری کر دیا میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی پہلے ان کو میرے پاس لے کر آؤ. حضرت حسین کے سامنے جب یہ بات گئی کہ پہلے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی نیک صالح متقی انسان نہیں تھا، ایک فاسق فاجر شخص تھا. تو حضرت حسین نے کہا کیا میں ابن مرجانہ کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ آل رسول میں سے ہو کر میں ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. آپ کا موقف بالکل ٹھیک تھا، آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی جلالت شان اور عظمت کا تقاضا بھی یہی تھا، آپ نے بیعت نہیں کی. لیکن اس ظالم نے 4000 کے لشکر کو حکم دیا ان سے لڑنا شروع کر دو. اب کہاں اہل بیت کے لوگ جن کی تعداد 72 اور بعض تاریخی روایات میں جن کی تعداد 103، کہاں 103 یا 72 آدمی جن میں عورتیں بھی بچے بھی، کہاں 4000 کا لشکر، کہاں لشکر کے پاس تمام ہتھیار اور کہاں یہ بے سر و سامانی کی حالت میں. لیکن آخر کار افہام و تفہیم سے بات حل نہ ہوئی. انہوں نے یہاں تک کہ جہاں سے پانی آ رہا تھا وہ راستہ بند کر دیا. کوئی پانی لینے جاتا تو روک دیتے، کوئی گھڑے میں لاتا تو گھڑے کو تیر سے مار کے سوراخ کر دیتے، پانی آگے پہنچنے نہیں دیتے تھے. اب یہ 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ بھوک کی حالت بھی ہے، کیونکہ یہ قافلہ جب چلا ہے تو 1 مہینے پہلے چلا، 1 ماہ کے بعد یہ پہنچا. جو زیادہ راہ تھا وہ بھی اکثر راستے میں ختم ہو گیا. اس دور میں تو ہوٹل یا ساز و سامان یا ضروریات زندگی تو ہر جگہ میسر نہیں تھی، تو ان کے پاس اب زیادہ راہ بھی نہیں، اوپر سے انہوں نے پانی کی طلب بھی منع کر دی، تو حالات کی سنگینی اور بڑھ گئی. حضرت حسین نے اب خطوط دکھائے اور ان کو بتاتے فلاں نے خط لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، لیکن وہ ظالم اپنے اپنے خطوط سے منکر ہو گئے. یہاں تک کہ ان میں ایک بدبخت تھا ابن حویریہ، اس کا واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. اس ظالم نے کہا کہ حضرت حسین کو جہنم کی بشارت دو. حضرت حسین نے بات سنی، کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن حویریہ ہوں. کہا اللہ تجھے جہنم کی طرف گھسیٹ لے. اسی وقت یہ اپنی سواری پر تھا، سواری بدک گئی اور یہ نیچے کی طرف گر گیا. سواری بھاگتی رہی اور اس کے جسم ٹکڑے ہوتے رہا. مصنف ابن ابی شیبہ میں سواری بھاگتے بھاگتے بہت آگے تک چلی گئی، اس کے جسم کے سارے ٹکڑے ہو گئے، صرف اس کا پاؤں رکاب کے اندر پھنسا ہوا باقی رہا، باقی جسم کا کوئی حصہ نہ رہا. حضرت حسین کی بد دعا لگی، اللہ نے دنیا سے آخرت سے پہلے دنیا میں اس کو سزا دے دی. آخر کار 8 محرم الحرام کا دن آیا. حضرت حسین نے جبہ پہنا ہوا تھا. آج کے الفاظ میں وہ اکتوبر کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی سردی ہو رہی تھی. سب سے پہلے جس نے تیر چلایا وہ ظالم سنان تھا. سنان نے پہلا تیر مارا، حضرت حسین کے دونوں کندھوں کے درمیان لگا، آپ زخمی ہو گئے. لیکن آپ کا مقصد تھا بات حل ہو جائے، لیکن جب انہوں نے کوئی بات نہ چھوڑی، لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. 9 محرم الحرام کا دن آ گیا. آپ کے بھتیجے تھے عبداللہ، یہاں تک کہ ایک ظالم نے اس پر حملہ کیا، اس بھتیجے کو مارا، جیسے تیر لگا وہ زخمی ہوا. اس نے پکارا چچا، حضرت حسین کو پکارا. حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے، اس کی طرف بڑھے، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں ڈھال، فوراً اس کا سر قلم کر دیا. حضرت حسین تو نہایت بہادر اور شجاع تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ کسی کوفی کی کیا مجال جو آپ کے سامنے آ جائے. اس لیے میدان جنگ میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا، جو آتا گاجر مولی کی طرح کٹ جاتا. لیکن آپ نے ان دنوں میں کوئی نماز نہیں چھوڑی. پانی نہیں تھا، تیمم کر کے نماز پڑھی، لیکن میدان کربلا میں کوئی نماز آپ سے نہیں چھوٹی. آج حضرت حسین کو ماننے والے نماز نہیں پڑھ رہے. آج ہم ان کا تذکرہ کرتے، نماز کا اہتمام نہیں. انہوں نے تلواروں کی جنگار تھی، نیزے چل رہے تھے، پھر بھی نماز کا اہتمام کیا. آخر ان پر حملہ اس حالت میں ہوا جب وہ سجدے کی حالت میں گئے، تو یہ سنان نے پھر ایک تیر مارا جو آپ کی تھوڑی میں لگا تھا، اس میں آپ زخمی ہوئے تھے. اس تیر کے لگنے سے پہلے حضرت حسین نے بد دعا کی تھی اس وقت جب ان کے ہاتھ میں ان کا اپنا بیٹا تھا. پیاس کی حالت تھی اور اس کی زبان بھی باہر کی طرف نکل گئی. انہوں نے کہا ظالموں، اس کو تو پانی دے دو، لیکن کوئی بھی بدبخت پانی دینے کے لیے آگے نہ بڑھا. اتنے میں ایک تیر لگا اس بچے کے گلے پر. حضرت حسین کے ہاتھوں میں خون تھا. انہوں نے آسمان کی طرف اٹھایا، کہا اے اللہ، ان لوگوں سے تو ہی بدلہ لے لے. پھر اللہ نے ایسا انتقام لیا، حضرت حسین کو شہید کرنے والا کوئی بھی تھا، کوئی بھی نہ بچا. ایک ایک کو چن چن کر بعد میں آنے والے گورنروں خلیفوں نے سب کو قتل کر دیا. تو حضرت حسین کو پہلا تیر لگا، پھر دوسرا تیر تھوڑی میں لگا. سجدے کی حالت میں یہ ہیں تو ان کی شہادت ہوئی. اتنے میں خولی یہ آگے بڑھا اور اس ظالم نے ان کا سر مبارک کاٹ دیا.
تو 10 محرم الحرام ظہر کی نماز کا وقت تھا جب حضرت حسین کی پیاس کی حالت میں شہادت ہوئی ہے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ اہل بیت کے لوگوں پر ان لوگوں نے حملہ کیا، یہاں تک کہ مردوں میں کسی کو نہ چھوڑا، صرف ایک شخص رہ گیا تھا جسے زین العابدین کہتے، جس کو ان کی عمر 22 سال تھی، یہ بیمار تھے۔ اس کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت حسین کی بہن تھی زینب بنت علی، بڑی بہادر، فصیح اور بلیغ عورت تھی، اپنے سینے سے لگایا، کہا کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کو نہیں چھوڑوں گی، ظالموں اس ایک کو تو چھوڑ دو، باقیوں کو تو تم نے مار دیا۔ تو حضرت زین العابدین باقی بچے تھے، اور پھر جو آگے سید خاندان چلا ہے، حضرت حسین کی نسل چلی ہے، وہ اسی زین العابدین سے چلی ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان دونوں ظالموں نے یہ سر لیا، بعض روایات میں ہے کہ سنان نے، بعض میں ہے خولی نے، یہ لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے۔ عبید اللہ سے کہا میری سواری کو اور میرے تھیلوں کو سونے اور چاندی سے بھر دو، دیکھو آج میں کس کا سر لے کر آیا ہوں۔ بڑا عظیم انسان تھا، عظیم انسان کا بیٹا تھا۔ عبید اللہ نے دیکھا، خوش ہوا۔ ان کا اب حضرت حسین کا سر سامنے پڑا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو یہ ان کے بالوں پر، ہونٹوں پہ چھڑی لگانے لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا ظالم یہ چھڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتا دیکھا، میں نے ان ہونٹوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتا ہوا دیکھا ہے، چھڑی ہٹا دے۔ عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی ہٹائی، اور جب یہ سر یزید کے بعد دمشق لے جایا گیا تو یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، اور یہ حضرت حسین کے ناک پر، منہ پر چھڑی رکھتا تھا۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تاریخ طبری میں واقع ہے، انہوں نے کہا اس چھڑی کو ہٹاؤ، میں نے کئی مرتبہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ کہا یزید قیامت کے دن تیرا شفیع عبید اللہ بن زیاد ہوگا، اور حضرت حسین کا شفیع امام الانبیاء ہوگا۔ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کے 2 پھول کہا ہے، آپ نے جنہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، آپ نے جن کی وجہ سے اپنے سجدوں کو طویل کیا ہے، جن کی وجہ سے آپ نے اپنے خطبے کو مختصر کیا ہے، جن کو اٹھا کر چادر ڈال کر آپ نے فرمایا یہ اہل بیت کے لوگ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن ان لوگوں کی شہادت ہمیں یہ بتاتی ہے انہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے قربانی دی۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، دین کے لیے جب بھی قربانی دینی پڑے، اپنی اولاد کی، اپنے ساز و سامان اور مال و متاع کی، انسان کو کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کائنات میں ان سے افضل خون اس وقت کسی کا نہیں تھا، لیکن ان کا بھی افضل خون دین کی آبیاری کے لیے گرا۔ جس دن حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، سنن ترمذی میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں میں گرد و غبار تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی ان لوگوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، میں اس جگہ سے آ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں بال جو تھے ان پہ گرد و غبار لگا ہوا تھا، یعنی آپ نے خواب کے اندر یہ سنا لیا۔ تو حضرت حسین کی شہادت جو ہوئی، صحابہ اکرام کے ہاں یہ واقعہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ یزید نے اس میں غلطی کی، یزید اہل سنت کے ہاں فاسق، فاجر، پلیت، ناپاک اور نجس انسان تھا، ان کے مقابلے میں حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، لسان نبوت سے ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، جب بھی اسلام کے لیے قربانی دینے کی بات آئے، جان، مال، ساز و سامان اور اولاد کی، انسان کو ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اس ماہ مبارک میں 2 گزارشات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ چونکہ اسلام کا حکم صبر کا ہے، اسلام ماتم کرنے کی، سینہ کوبی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے سینے کو پیٹے، گریبان پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام کا درس صبر کا درس ہے، شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہادت کا درجہ مانگا تھا، شہید اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام دے دیا۔ اسلام اپنے آپ کو مارنے کی، ماتم کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات، اس ماہ مبارک میں نے عرض کیا روزہ رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، فرمایا سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ علی السنۃ التي قبلہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے بہتر ہے 9 اور 10 محرم کو یا 10 اور 11 محرم کو انسان روزہ رکھے۔ اسی طرح عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے اگر
اگر کوئی کھانے میں وسعت لائے، انہیں اچھا کھانا کھلائے، دسترخوان کو وسیع کرے، تو متعدد روایات سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اگرچہ وہ روایات سند کے اعتبار سے ان پر کلام ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے حسن لغیرہ کے درجے میں ہے۔ تو اگر کوئی اپنے بچوں کو اس دن اچھا کھلائے، دسترخوان کو وسیع کرے، تو حضرات محدثین اور اہل علم کے ہاں اس کی اجازت ہے۔ لیکن جیسا آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، اس دن میں بعض لوگ حلیمیں، بریانیاں، حلوے تقسیم کرتے ہیں، شریعت میں اس کا حکم قرآن و سنت میں، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، تو بہتر ہے اس دن انسان روزہ رکھے، ان کی تاریخ کو یاد کرے اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور جنہوں نے اس میں شریک ہوئے، اللہ نے سب ظالموں کو کیا کیا سزا دی۔ یہی عبید اللہ بن زیاد بدبخت جس نے حضرت حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا، سنن ترمذی کے متن میں واقعہ ہے، جب اس کا سر قلم ہوا تو لوگوں نے اس کا سر رکھا ہوا تھا، کسی نے کہا قد جاءت، کوئی آ گیا، کیا دیکھا ایک سانپ آیا، اس کے ناک کے نتنوں سے گیا، کانوں سے نکلا، پھر گیا، پھر دوسری جگہ سے نکلا، تھوڑی دیر کے بعد پھر لوگوں نے کہا کوئی آ گیا، کیا دیکھا پھر سانپ آیا۔ تو اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ان کو سزا دی۔ ان میں ایک ذوالجوشن بدبخت تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، موت سے پہلے اللہ نے اس کو بھی ایسی سزا دی، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، پھر اس کے جسم کو آگ لگا دی گئی اور پھر اس کے جتنی راکھ تھی اس کو ہواؤں میں بکھیر دیا گیا، تو کوئی نہ بچا۔ اللہ نے سب کو آخرت سے پہلے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا اور حضرت حسین اور اہل بیت کو ایک مقام اور مرتبہ دے دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے انہیں مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق